نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو، اسے دن رات نصیحت کی جائے وہ قبول نہ کرے، صبح شام اذانیں سنتا ہے کوئی اثر نہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتا، یہ سخت دل کی علامت۔ جس کے دل میں رقت ہوگی وہ نصیحت قبول کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا منتظر ہوگا، شوق سے اور محبت سے سنے گا اور قبول کرے گا۔ یہ نرم دل کی علامت ہے، رقت قلبی۔ اور یہ تبدیلی جو ہے دل کی سختی کو زائل کر کے، دل کی سختی کا علاج کر کے اس کو شفا مہیا کرے اور دل میں نرمی آ جائے، یہ قرآن کے ذریعے ممکن۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ ایک مومن کی شان۔ حقیقی مومن کون ہے؟ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اس کے فرامین کے ذکر سے، اس کی آیات کے ذکر سے، اس کے اوامر اور نواہی کے ذکر سے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ تصور میں کھو جاتے ہیں کہ یہ حکم اللہ نے دیا، مانا ساتویں آسمان سے اترا، مانا جبریل امین لے کر ہے، مانا یہ حکم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ یہ تصور کتنا ہیبت ناک ہے، کتنا عظیم تصور۔ اس لیے جب وہ سنتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر تو ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی علامت۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام سنے، نبی علیہ السلام کے فرامین سنے، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی تو وحی الہی ہے نا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری، ایک قرآن اور ایک حدیث، وہ بھی تو اللہ کی وحی۔ سن کر لرزہ طاری ہو جائے کہ یہ حکم جو میرے سامنے آیا یہ عرش معلیٰ سے اترا ہے، کیا اس حکم کی عظمت، وہ کپکپا اٹھے گا، لرزہ طاری ہو جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک مومن کی علامت۔ ان لوگوں کے ایمان کا کیا کہیے جو اللہ اور کے رسول کے فرامین کو سنتے ہیں اور قبول نہیں کرتے، اور ان لوگوں کے ایمان کو مزید کیا کہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سنتے ہیں تو چونکہ یہ مذہب کے مطابق نہیں، اس لیے ان کو ٹالنے کی کوشش کرتے، رد کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک تو ہے سن لیا، رد نہیں کر رہا لیکن قبول بھی نہیں کر رہا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انکار نہیں کر رہا لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن ایک وہ شخص، اس کا کیا کہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سنتا ہے، چونکہ یہ فرامین برادری کے خلاف ہے، باپ دادا کی تعلیم کے خلاف ہے، اپنے خود ساختہ مذہب کے خلاف ہے، تو اس کو رد کرنے کے اور اس کو ٹالنے کے قواعد وضع کر رہے ہیں۔ ڈٹائی سے کہہ دیتا ہے بھئی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، یہ ہم پر حجت نہیں، اس ایمان کو کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے لیکن جناب یہ عقل میں نہیں آ رہی، اس کا راوی غیر فقیہ ہے، ہم پر یہ حجت نہیں، کیا کہو گے اس کو؟ یہ رعونت، یہ کبر، یہ انکار۔ وجلت قلوبہم، دلوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین قرآن پر زیادتی ہو سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے فالحین اور نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔